نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا تو اس نے کہا کہ ایک کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بھسری ہوتی۔ جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب درد کی شدت بھی تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات بھی تھے۔ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں لیکن میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی؟ چنانچہ اسی پریشانی کی شدت سے اس وقت آپ نے کہا اے کاش کہ یہ وقت آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی یا کوئی بھولی ہوئی بھسری ہو جاتی اور کوئی نسیم منسیہ ہوتی، یعنی مجھے کوئی یاد رکھنے والا نہ ہوتا تو تاکہ یہ معاملات پیش نہ آتے۔ یہ اللہ کی قدرت کے معاملات تھے، اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو پھر جب آپ نے یہ سوچا تو اس وقت اللہ کی طرف سے پھر ایک پیغام آیا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا کہ بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو حمل آپ کے پیٹ میں تھا اور اس کی شدت اتنی تھی کہ آپ نے مرنے کی تمنا کی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے پکارا کہ اے اللہ کی بندی غم نہ کرو، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آپ کے قریب ہی ایک نہر بنا دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت جبریل علیہ السلام دونوں میں سے ایک نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تھی تو اللہ رب العالمین نے میٹھے پانی کا ایک چشمہ وہاں سے جاری ہو گیا تھا، اور جس کھجور وہ سوکھا ہوا کھجور کا تنا جس کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ رب العالمین نے آپ کی برکت سے اس کھجور کے درخت کو وہ سرسبز ہو گیا اور وہ جو فوراً پھل لے کر آ گیا، اور وہ پھل بھی جو تھے وہ پختہ اور رسدار وہ ہو گئے۔ اور ایک قول اس کے بارے میں مفسرین فرماتے یہ ہیں کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے وہاں جاری کر دیا، اور کھجور کا جو وہ خشک درخت تھا وہ سرسبز ہو کر پھلدار ہو گیا۔ پھر کیا ہوا سنیے آگے، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ اور وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو الہام کیا گیا اے بی بی مریم کہ جس سوکھے تنے کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، اس سوکھے تنے کو اپنی طرف آپ حرکت دیجئے تو اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ جو کھجوریں جو پکی ہوئی ہیں وہ آپ کے اوپر گریں گی۔ تو یہاں سے علماء نے یہ بھی بات لکھی کہ جو عورت حمل سے ہو تو اس حمل کی حالت میں اگر اسے کھجور کھلانا یہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ کھجور میں اللہ رب العالمین نے آئرن جو ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہے، اور وہ اس وقت عورت کو کیونکہ آئرن کی بھی بہت زیادہ اور بچہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو حمل کے وقت یہ کھجور کھانا یہ بچے کی بھی صحت و تندرستی کے لیے بہت زیادہ معاون ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ جب حالت حمل میں عورت ہوتی ہے تو ہمارے یہاں یہ جو باہر کے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں جس کو فوڈز جو ہوتے ہیں جو صحت کو تباہ کر دیتے ہیں وہ مرکن غذائیں کھلائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن کیا کیا سکھاتا ہے کہ جو بچے کی صحت میں بھی اور تندرستی میں بھی بہت معاون ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کھجور کھلانے میں
طبعی جو حالت ہوتی ہے جس مریض یا مریضہ کو جس کو بھی کھلائی جائے عورت کو، تو اس کی طبیعت کو پیش نظر رکھ کر کھلائی جائے کہ وہ شاید 1-2 کھا سکتی ہوں، 2-3 کھا سکتی ہوں، اب اس کو زیادہ کھلا دی جائیں تو ہو سکتا ہے الٹا ریئیکشن ہو جائے، لیکن جیسی طبیعت ہو جتنی کھا سکتی ہو اور جتنی ان کی طبیعت میں ہو اتنی ہی کھلائی جائیں، اپنی مرضی سے نہ کھلائی جائیں، جو ان کی حالت ہوگی وہ ہر کسی کو اپنے پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنی کھا سکتی ہوں۔ اسی طرح یہاں پر اس آیت کے ضمن میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے وقت سے ہی اللہ رب العالمین نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قدرت کاملہ کے کئی نظارے دکھا کر آپ کو یہ تسلی دی کہ جو ذات تیرے لیے خشک نہر سے پانی جاری کر سکتی ہے اور خشک درخت سے پکی ہوئی کھجوریں تجھے اس پر ظاہر کر سکتی ہے، تو اے بی بی مریم وہ رب تمہیں آئندہ بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، لہٰذا تم اپنے رب کی کرامتوں، عنایتوں، شفقتوں پر نظر کرو اور غم اور پریشانی کا اظہار مت کرو۔ یعنی یہ سب اللہ رب العالمین حضرت بی بی مریم کو دکھا رہا تھا۔ اب یہاں سے ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ اپنے رب پر ہمیں کتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی قدرت کے نظارے یہ قرآن دکھا رہا ہے، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور مایوس نہ ہو جایا کریں، اور ایسے لوگ جو مایوس ہو کر بعض لوگ خودکشی تک کر جاتے ہیں یا اپنی زندگی سے ہار مان جاتے ہیں یا اپنی زبان سے اول فول نکالتے ہیں، کفریہ کلمات نکال دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے مایوس ہی نہیں بلکہ دیکھیے کیسے کیسے اللہ نظارے کرائے گا۔ اب سنیے آگے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو کھا اور پی اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے لیے کھجوریں آ گئی ہیں، اب آپ اس میں سے کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنے فرزند جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کو دیکھتے رہیں اور اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں۔ اگر اس درمیان میں آپ کے آگے سے کوئی آدمی گزرے یا کوئی آدمی کو آپ دیکھیں اور وہ اس بچے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہے کہ یہ کون، یہ کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے، یہ کیسے پیدا ہوا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نے اشارہ اس بچے کی طرف کر دینا ہے اور اس کو صرف اتنا کہنا ہے کہ آج میں نے رب رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، آج میں ہرگز کسی سے بات نہیں کروں گی، پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو جو میری گود میں ہے۔ تو اس وقت آپ کو خاموش رہنے کی نظر کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے اس لیے دیا گیا تھا، اس کو بھی علماء نے لکھا تاکہ کلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط اور حجت ہو، اور جس کی وجہ سے ان کی والدہ پر تہمت اگر کوئی لگنے والی ہو تو وہ کوئی تہمت نہ لگا سکے، کیونکہ بچہ جب بولے گا تو پھر اس وقت وہ ساری حجت قائم ہو جائے گی اور تہمت آپ سے زائل ہو جائے گی۔ اور اس سے یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر بے وقوف کبھی کوئی بات کرے، یہ قرآن ادب بھی سکھاتا ہے کہ کوئی بے وقوف بات کرے تو ہمیشہ بے وقوفوں کے جواب میں خاموش رہنا چاہیے اور منہ پھیر لینا چاہیے، جاہلوں کے جواب میں خاموشی بہتر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کر دینا اولا ہے، یعنی آپ اگر جواب دیتی تو وہ نہیں مانا جاتا، اب یہ کلام میں اولا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کریں گے۔ تو یہ دنیا کا بھی ایک اصول سمجھایا گیا کہ اگر کسی بے وقوف سے پالا پڑ جائے تو اگر وہ آپ کی بات نہ سمجھے تو اس وقت آپ خاموش ہو جائیں اور دوسرے کو جو اس کو سمجھ سکے اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پہلے زمانے میں بولنے اور
سلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے، یعنی ہم کھائے پیے بغیر روزہ رکھتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمارا روزہ یہ ہوتا ہے کہ 3 چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے بچنا، یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ لیکن پچھلی شریعتوں میں یہ نہ بولنے کا بھی، جس کو چپ رہنے کا بھی روزہ کہا جاتا تھا، یہ تھا، اور یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صوم وصال یعنی سحری اور افطاری کے بغیر مسلسل روزہ رکھنا، اسے صوم وصال کہتے ہیں، اور چپ کا روزہ رکھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ یاد رکھیے گا، کوئی یہ کہے کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہے تو یہ چپ ویسے رہنا چاہیے، خاموشی بہتر ہے فضول بات کرنے سے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چپ کا میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ چپ کا روزہ یہ نہیں کہ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں یہ نہیں رکھ سکتے، اس کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آپ اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب اور غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس آیت میں، ان 2 آیتوں کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو گئی تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے جب اپنی قوم کے پاس آئیں، جب لوگوں نے حضرت بی بی مریم کی گود میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی نکاح نہیں کیا اور ان کی گود میں بچہ ہے، تو اس وقت وہ قوم والے جو تھے وہ بہت روئے اور غمگین ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ صالحین کے گھرانے سے ہے، اور کہنے لگے کہ اے مریم، بے شک تم بہت عجیب و غریب چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ عمران، یہ 3 پارے میں اس کا پورا ہم ذکر کر چکے تھے کہ آپ کے جو والد کا نام تھا بی بی مریم کے، وہ ہارون تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ یہ قرآن کے 3 پارے میں، کیونکہ ہمارا 16واں پارہ، اس میں دوبارہ یہ واقعہ آیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری ماں حنہ جو تھی وہ بھی بدکار نہیں تھی، کیونکہ وہ بہت بڑی نیک خاتون تھی، اور انہوں نے ہی منت مانی تھی تو بی بی مریم پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اگر کوئی تو فرزند دے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کر دوں گی، لیکن اللہ نے انہیں بیٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ بیٹی اس بیٹے جیسی نہیں جو تمہیں ہم نے عطا دی۔ وہ سارا واقعہ ہم سن چکے تھے۔ تو یہ قوم والے کہنے لگے کہ اے بی بی مریم، تمہارا باپ جو عمران تھا وہ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تو پھر بتاؤ کہ یہ بچہ تم کہاں سے لے کر آ گئی؟ یہ جو یا اخت ہارون کہا تھا، یہ ہارون کون ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ان کی لوگوں نے آپ کو جو ہارون کی بہن کہا تھا، تو اس ہارون سے کون مراد ہیں؟ تو ایک قول اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہارون جو تھے وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا نام تھا، اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت بہت ہی زیادہ نیک اور صالح شخص تھا کہ جس کا نام ہارون تھا، اور وہ بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگار تھا، تو اس کے نام سے تشبیہ دیتے ہوئے قوم نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اور اس سے ایک قول اس کے بارے میں یہ بھی، تیسرا قول یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہوں، اگرچہ ان کا زمانہ بہت بعید ہو اور 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہو، کیونکہ آپ ان کی نسل میں سے ہی تھی، اس لیے وہ دور سے بھی نسل کو، جیسے آج بھی باپ داداؤں کا نام لے کر کہا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں کی اولاد میں سے ہے، کہ ان کے والد جو تھے وہ فلاں تھے اور ان کا یہ سلسلہ تھا، جو جیسے نسب ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ جب یہ کہا کہ کہاں سے آ گیا بچہ، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو آپ نے اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو آپ نے جب بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے بات کریں، جو ابھی ماں کی گود میں ہے یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ تو پھر اس وقت آپ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اشارہ کیا تھا اپنے بیٹے کی طرف، تو فرماتے ہیں کہ وہ دودھ پینا، یعنی اس وقت
جب قوم نے آپ کو اس وقت پوچھنے سوالات کی بوچھاڑ کی تھی تو بی بی مریم نے جب اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تھا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مفسرین کہتے ہیں، دودھ پی رہے تھے، آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے آپ نے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی جیسے کہ ایک بڑا آدمی بات کرتا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ وہ قرآن وہ گفتگو بتاتا ہے، سنیے۔ آپ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو بچے نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اب دیکھیے، نبی بچپن میں بھی اللہ رب العالمین نبوت عطا کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت ملے۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ نے فرمایا مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ مفسرین فرماتے ہیں کلام کر کے اپنی والدہ ماجزہ سے تہمت دور کرنا تھا، کیونکہ قوم نے تو پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئی، لیکن آپ نے اپنا تعارف پہلے کس طرح کروایا، تاکہ آپ نے پہلے یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تاکہ آپ جانتے تھے کہ یہی قوم آگے چل کر مجھے خدا بنا دے گی یا مجھے خدا کا بیٹا بنا دے گی۔ تو آپ نے آغاز میں ہی فرما دیا تھا کہ پہلے تو میں اپنی ماں کی تہمت تو بعد میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ یاد رکھنا کہ اگر مجھے خدا کہو گے یا خدا کا بیٹا کہو گے تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ والی جو نسبت والی تہمت جو ہے، یہ تہمت ڈائریکٹ اللہ پر لگتی، کیونکہ یہ ڈائریکٹ اگر انہیں آگے چل کر اللہ کا بیٹا اور یہ خدا کا بیٹا جسے آج تک یہ کہتے ہیں، تو اسی لیے منصب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ والدہ کی برات کرنے سے پہلے آپ اس تہمت کو رفع فرما دیں کہ جو اللہ پاک کی جناب میں آپ پر لگائی جائے گی، اور اس سے وہ تہمت بھی اڑ گئی کہ جو والدہ پر لگائی جاتی، کیونکہ اللہ رب العالمین اس مرتبہ عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے تو بالیقین اس کی ولادت اور اس کی فطرت جو ہوتی ہے وہ نہایت پاک و طاہر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، تو اس سے مفسرین فرماتے ہیں انجیل مراد ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے تو آپ کو توریت پورا آپ کو الہام فرما دیا گیا تھا، اور آپ جب جھولے میں تھے تو آپ کو نبوت عطا فرما دی گئی، اور اس حالت میں آپ کا کلام فرمانا یہ اللہ کی طرف سے آپ کا معجزہ تھا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ بنیں گے کہ یہ نبوت اور کتاب ملنے کی خبر تھی جو ان قریب آپ کو اللہ رب العالمین عطا کرنے والا تھا۔ یہاں پر کیونکہ میں اسی آیت پر اکتفا کرتا ہوں، ہمارا کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، روزانہ 15-20 منٹ کا یہ درس قرآن ہوتا ہے، ابھی درس کے بعد انشاءاللہ سویم کا بھی اہتمام ہے، لیکن یہاں پر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایمان افروز بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 4 بچوں کو 4 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی۔ نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں وحی کے ساتھ فضیلت دی، جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو وحی دی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں کلام کرنے کے ساتھ فضیلت دی۔ نمبر 3 فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فہم سے فضیلت دی۔ اور نمبر 4، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت عطا کر کے اللہ نے فضیلت دی۔ اور سب سے عظیم فضیلت اور سب سے بڑی نشانی وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کی، اور وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور تشریف لاتے ہی سجدے میں چلے گئے، یعنی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، اور آپ کی ولادت، حضور کی ولادت کے وقت حوروں اور فرشتوں کو خادم بنایا تھا، اور ولادت سے پہلے ہی اللہ نے عالم ارواح میں اپنے محبوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ وہ عظمت اور فضیلت ہے کہ جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے کہ جو حضور کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کر کے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت بی بی مریم پر تہمت لگی، بہتان لگا، تو وہ پاکیزہ عورت تھی، تو ان کی برات کا ذکر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو اللہ رب العالمین نے خود
حضور کی زوجہ کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے قرآن کی 17 آیتیں اللہ نے نازل کی تھی اور ہماری ماں کی برات فرمائی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک درخت اور پتھر سے بھی گواہی دلوا دیتا، اور ہماری ماں پاکیزہ تھیں، لیکن یہاں سے علماء نے ایک بات لکھی کہ کیونکہ حضور کی وہ محبوبہ تھیں تو محبوب کی طہارت اور پاکی پر خود گواہی جس نے دی وہ اللہ رب العالمین نے دی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عزت اور امتیاز اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، تو حضور کے دامن سے وابستہ رہیے، حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پر چلیے، حضور کے دین کو سیکھیے، حضور کا قرآن جو صاحب قرآن پر نازل ہوا اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کو سمجھیے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی پربہار ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا اور مولا کریم درود پاک پڑھنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، مولا کریم اس کے علاوہ درس قرآن دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ 10 قرآن پاک پڑھے گئے، کل شریف لا تعداد، کلمہ شریف لا تعداد، درود پاک لا تعداد، یاسین شریف لا تعداد، مولا کریم یہ جو کچھ پڑھا گیا ان تمام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام کا ثواب ہدیتاً تو فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل تمام بھی کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص ہم سب کے والدین میں، آباء و اجداد میں، رشتہ دار میں جتنے جا چکے تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص ہمارے ایک نمازی انور بھائی ہیں، ان کے بیٹے محمد وقاص، اس کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، قبر کے تمام منازل آسان کر دے، قبر کو بقعہ نور بنا دے۔ یا اللہ کل قیامت کو حضور کی شفاعت سے بہرور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے والدین کو، مولا کریم وقاص صاحب کے والدین کو، ان کے آباء و اجداد کو، ان کے سب گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ ہم سب کو مولا کریم موت کی فکر عطا کر دے۔ مولا کریم یہ وہ سچائی ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن پھر بھی ہم غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے مولا ہماری غفلت والی زندگی دور فرما دے، ہمیں حقیقی نیک پرہیزگار متقی بنا دے، اپنی پسند کا بندہ بنا دے۔ یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔